حالنا إلى أحسن الحال يا ملين الحديد لداود عليه السلام فل بنا ما أنت أهله ولا تفل بنا ما نحن أهله بجاء محمد عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين وبظهور حجة المهدي القائم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. جتنے آپ معزز محترم شرفا عزادار ماتمی اپنا اپنا آرام اور مصروفیت چھوڑ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو قرصہ دینے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، سارے خیالات سے بے نیاز ہو کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. بانیان مجلس کی تکمیل مقاصد کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام دعائیں کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد. انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جیو سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون واہ واہ واہ. ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدانا أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني سبحان اللہ. الملقب بالطه والياسين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لسيما بقية الله المنتظر الثاني عشر لعنة الله على أعدائهم ومنكريهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین محترم، عاشقان رسول، واہ واہ واہ. موالیان حیدر کرار،
میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورہ کوثر کی جو سورہ کا رقم نمبر 108 ہے اور پارہ نمبر 30 کی یہ سورہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق دو جہاں مالک زمین و آسمان اپنی لار عیب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کو کہ اے میرا حبیب انا آتینک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، پس تو نماز پڑھ اور قربانی کر، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ جس وقت لوگ تانا دیتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ کو کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تو ہوتی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد فوت ہو جایا کرتی تھی، تو پھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور نہیں دیتے تھے۔ کافر جو کچھ کہتے تھے ان کو سنتے تھے، ان کو جواب نہیں دیتے تھے۔ تو ذات پروردگار نے خود ان کافروں کو جواب دیا اور جواب دے کر ان کے منہ پر تماچا مارا، کہا کہ یہ سورہ نازل ہوئی کہ جو 3 آیات پر مشتمل ہے کہ یہ نازل ہوئی اور نازل ہو کر اس سورت نے ان کافروں کے منہ پر تماچا مار دیا کہ اس کوثر سے مراد فخر الدین رازی نے کوثر کے متعدد معنی کیے ہیں اور جن میں سے کچھ مہم ہیں جو اس نے ذکر کیے ہیں اور وہی میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا، امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ کوثر سے مراد علم ہے، کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد شفاعت ہے، کوثر سے مراد کثیر اولاد ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد جناب زہرا ہے۔ تو جو مناسب معنی اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات کی اولاد نہیں ہے، تو جو اس کے ساتھ جو معنی مناسبت رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ کثیر اولاد اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب حضرت محمد کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ذات پروردگار نے حضرت محمد مصطفیٰ کو جناب زہرا کے بطن سے جناب زہرا دے کر کثیر اولاد اتنی دے دی کہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں سیدات موجود ہیں، دنیا کا کوئی کونا بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات کی اولاد موجود نہ ہو۔ نعرہ حیدری، عظمت جناب زہرا پہ باواز بلند تر صلوات۔ آج دنیا کے ہر کونے میں سید موجود ہیں، کوئی کونا بھی سیدات سے خالی نہیں ہے، کوئی کونا بھی سیدات سے خالی نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات کی اولاد موجود ہے۔ اور کافروں کا آج کوئی نام نشان نہیں ہے، جو کہتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، نشان ہے تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ جس کونے میں بھی چلی جائیں، جہاں چلے جائیں سیدات کرام موجود ہے۔ حدیث قدسی جناب زہرا کی عظمت پر دلیل ہے
کہ جب یہ حدیث قدسی نازل ہوئی تو خدا نے ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت کل افلاک، کہ اے محمد اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا۔ جتنی چیزیں بھی اس ذات پروردگار نے اس زمین پر بچھا دی ہیں سب کچھ ہے صدقہ محمد حضرت محمد مصطفیٰ کا، سب کچھ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا، آمد مجتبیٰ کا یہ صدقہ ہے۔ پھر حدیث قدسی یہاں پر رکی نہیں، پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے لولا علی لما خلقتک یا محمد، کہ اے محمد اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر یہ حدیث رکی نہیں، آگے جاری ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ دونوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی ابن ابی طالب کو پیدا کیا گیا تو جناب فاطمہ کے صدقے میں۔ اور پھر حدیث آگے جاری ہے، کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے جناب زہرا کے بطن اطہر سے نائب محمد مصطفیٰ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں جناب زہرا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر میں نے جناب زہرا کے بطن اطہر سے حضرت محمد مصطفیٰ کی نسل کو باقی نہ رکھنا ہوتا تو میں جناب زہرا کو پیدا نہ کرتا۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جناب ابو ذر جناب سلمان سے ایک روایت نقل کر رہے ہیں۔ جناب سلمان فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک دن پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہی روایت بیان کر کے آپ کی ضامت کو تمام کروں گا۔ آپ کافی تھک چکے ہیں اور مجھے آپ کی تھکن کا احساس ہے۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے اچھے خطیب انہوں نے اچھا پڑھا اور میں انشاءاللہ یہ روایت پڑھ کے آپ کی ضامت کو تمام کروں گا۔ جناب ابو ذر روایت کر رہے ہیں کہ جناب سلمان نے حضرت محمد مصطفیٰ سے جناب زہرا کی عظمت کے بارے میں پوچھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میری بیٹی بروز معاشر جب وارد ہوگی تو جس ناکہ پر میری بیٹی سوار ہوگی اس ناکہ کا منہ نور الہی سے بنا ہوا ہوگا۔ جس ناکہ پر میری بیٹی سوار ہوگی اس ناکہ کا منہ نور الہی سے بنا ہوگا اور اس کی گردن خشیت الہی سے بنی ہوگی، اور جس ناکہ پر میری بیٹی سوار ہوگی اس ناکہ کی ٹانگیں جلال الہی سے بنی ہوئی ہوں گی۔ یہاں پر میں کہوں گا کہ جس ناکہ پر جناب زہرا سوار ہوں گی اس ناکہ کی کتنی عظمت ہے اور سوار ہونے والے کی کتنی عظمت ہوگی۔ نعرہ حیدری پر محمد وآل محمد صلوات۔ وہ زہرا وہ زہرا کہ جس کے بابا ختمی رسول ہیں، جو نبیوں کے سلطان ہیں، وہ زہرا جس کے شوہر ولیوں کے سلطان ہیں، سید الاوصیاء ہیں، جس کی اولاد جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جناب زہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں، من الاولین والآخرین۔ جناب زہرا وہ ہیں کہ جو اول سے لے کر آخر تک آنے والی عورتوں کی سردار ہے۔
جس بی بی کی اتنی عظمت کہ جس کے بابا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے شوہر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی اولاد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے گھر کے نوکر فرشتے ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات! تو اس بی بی کی کتنی عظمت تھی، تو کیا مسلمانوں نے اس بی بی کی عظمت کا لحاظ رکھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس بی بی کا اتنا مقام تھا، جس بی بی کی اتنی منزلت تھی، جس بی بی کا اتنا رتبہ تھا، جس کے شوہر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے شوہر ولیوں کے سردار ہیں، جس کے بابا نبیوں کے سردار ہیں، جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، کیا مسلمانوں نے اس بی بی کا لحاظ رکھا؟ عزاداروں، کم از کم میری آقا زادی کا لحاظ نہ کرتے، اس کے بابے کا لحاظ کر لیتے، اس کے شوہر کا لحاظ کر لیتے کہ یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے۔ عزاداروں، مسلمان چند دن گزرے تھے حضرت محمد مصطفیٰ کو لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ عزاداروں، جس وقت یہ لوگ آئے انہوں نے گھر کو آگ لگائی۔ عزاداروں، ایک طرف سے جلتا ہوا دروازہ تھا، دوسری طرف سے دیوار تھی۔ میری آقا زادی دیوار اور دروازے کے درمیان میں آ گئی۔ ایک ملعون نے دروازے کو اپنے پاؤں سے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ میری آقا زادی کے اوپر گر گیا۔ دروازے کی میخ میری آقا زادی کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ محسن شہید ہو گیا۔ جناب زہرا نے فضا کو صدا دی، فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جناب فضا نے آ کر جناب زہرا کو سہارا دیا۔ عزادارو، جس وقت میری آقا زادی نے آ کر اہل خانہ کے ماحول کو دیکھا، لوگوں کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی، ایک ملعون نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، اس ملعون نے اپنا تازیانہ بلند کیا، تازیانے کے بال میری آقا زادی کے شانے پر لگے، میری آقا زادی زمین پر بیٹھ گئی اور یہی کچھ کہہ رہی تھی، واہ محمدہ، واہ محمدہ۔ عزادارو، بس ایک منزل اور بڑھائیں، میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ملعونوں نے حضرت علی علیہ السلام کو گلے میں رسی ڈال کر لے گئے، میری آقا زادی کو اپنا درد بھول گیا۔ میری آقا زادی نے حضرت علی علیہ السلام کے دامن کو پکڑا، ان سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ ایک ملعون نے تازیانہ بلند کیا، تازیانے کے بال میری آقا زادی کے بازو پر لگے، بازو زخمی ہو گیا، اس نے تماچے مارنے شروع کر دیے، تماچے اتنے مارے میری آقا زادی سنبھل نہ سکی، آقا زادی سے حضرت علی علیہ السلام کا دامن چھوٹ گیا۔ عزادارو، پھر میری آقا زادی نے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا، مسجد نبی کی دیواریں ہلنے لگیں۔ جناب سلمان آئے، جناب سلمان نے آ کر کہا، آپ تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، بد دعا نہ کریں۔ عزادارو، میری آقا زادی نے کیا کہا، جناب زہرا نے چند جملے پڑھے، چند جملے اپنے مصحف کے خود پڑھے۔ میری آقا زادی نے کہا، غصب حقی فصبرتو، اسکتو جنینی فصبرتو، کسرو اضلائی فصبرتو۔ میرا حق غصب کیا انہوں لوگوں نے، میں نے صبر کیا، میرا محسن شہید کیا، میں نے صبر کیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وعصیان الذین ظلموا بی انقلبی۔
देवण तेरे हथ दा लिखिया फरमान बाबा पल विच बनाए हिजियान बाबा वो मैं कुकिए बाबा या गाल खाए वो तेरा इज्जतां देवण उंदा झिड़कां देवण मोरिया तुर गुलेंदी मैं कुके बाबा सदमा मुकाए तेरा इज्जतां देवण उंदा झिड़कां देवण रहमत भरे हाथ तेरे क्या जुदा थे हाथ जालुमा दे उजड़ी तैया गए कैसा वक्त तारी बचड़ी डिठा वो तेरा इज्जतां देवण उंदा झिड़कां देवण Thank you.